ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس ڈاگس ان دا ورلڈ۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور اچھا جی، نمبر 10 پر آ جاتا ہے جی ہمارے پاس کین کورسو۔ ایک جانور پہاڑی شیروں اور سواریوں سے لڑنے اور پکڑنے کے لیے پالا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سوچیں کہ یہ شکاریوں کو پکڑنے کے لیے پالا گیا ہے، اور یہ اس قدر خطرناک ہے۔ یہ شکاریوں کو، جو یہ شکاری ہوتے ہیں اور یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو شکار کرنے آتے ہیں جانوروں کا پہاڑی علاقوں پر، تو ان کو مارنے کے لیے یا ان کو ہلاک کرنے کے لیے یہ کتا پالا گیا تھا۔ تو ابھی بھی یہ پالا جاتا ہے انہیں علاقوں میں۔ نمبر 9 پر آ جاتا ہے جی چوچوز۔ چوچو ایک بڑا ہوا ٹیڈی ریچ کی طرح کا ہوتا ہے، تاہم یہ کتا کچھ بھی نہیں، لیکن جب آپ اس کی شخصیت کے بارے میں بات کریں، چوچو نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ کسی بھی قیمت پر آپ کے احترام کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتے اپنے مالک کو مخض اس وجہ سے جانا جاتے ہیں کہ وہ اس کے بہت وفادار ہوتے ہیں۔ یہ سست ہوتے ہیں اور چچڑے اور اجنبیوں کے عدم برداشت، یعنی ان کا شکار کرتے ہیں، اجنبیوں کو یہ کاٹتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر کر سکتے ہیں، اس نسل کے لیے ایک مضبوط پرسکون اور مضبوط شخصیت کے مالک کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ کسی بھی دوسری قسم کی شخصیت کو، یعنی کہ ان کو یہ خطرناک ہے، ان کے لیے تو یہ بہت ڈینجرس ہے۔ گھر میں پالنا اس کو اچھا ہے، لیکن اجنبیوں سے دوری رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، نمبر 8 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی توسا اینو۔ یہ ایک نایاب نسل ہے جو اس سے پہلے بہت زیادہ شہرت پا چکا ہے۔ توسا اینوز کا تعلق جاپان سے ہے، جہاں انہیں لڑنے والے کتوں کے طور پر پالا گیا تھا۔ زیادہ تر توسا اینو کم سے کم کہنے کے لیے بے قرار ہیں، کیونکہ ان کتوں کے یہ بھی واقعات پیش ہیں کہ یہ اپنے مالکان کو بھی نہیں چھوڑتے، یعنی ان کا بھی ان پر انہوں نے اٹیک کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ اتنے زیادہ پالتو نہیں ہیں۔ تو انہیں صرف جو ہے لڑنے کے لیے پالا گیا ہے، تو یہ صرف لڑنے ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر کر سکتے ہیں، وہ اچھے خاندان کے کتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، نمبر 7 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی پیرو ڈی پریسو۔ پیرو ڈی پریسو فطرت سے جارحانہ نہیں ہے، ان کے متاثر کن سائز اور ذہانت کی وجہ سے پیرو ڈی پریسو ناقابل یقین حد تک پرسکون اور خود اعتمادی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہترین گارڈ کتے بناتے ہیں۔ تاہم جب ایک پیرو ڈی پریسو نامعلوم لوگوں یا جانوروں کے آس پاس ہوتا ہے تو یہ خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ نسل نہ صرف اجنبیوں کے لیے انتہائی مشکوک ہے، بلکہ اس کا شکار بہت زیادہ ہے۔ اس طرح یہ بغیر انتباہ کے حملے کر سکتا ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لہذا پیرو ڈی پریسو کے لیے ابتدائی تربیت اور سماجی کاری ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اس کتے کو تباہ کن رویوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ورزش اور محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 6 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی گلڈانگ۔ گلڈانگ دنیا میں نایاب کتوں کی نسل میں سے ہے، اور اچھی وجہ ہے، اور اچھے خاندان کے کتے پالنے میں پالے جاتے ہیں، پالتو ہیں۔ یہ پاکستانی کتوں کی نسل کا بد مزاج رویہ اسے انتہائی غیر متوقع بنا دیتا ہے۔ یہ کتے اپنے مالکان کو بھی کاٹتے ہیں، انہیں تربیت دینا بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ گلڈانگ کا سختی سے فیصلہ کریں، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لڑنے اور شکار کرنے والا کتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نسل پیدا کرتے وقت جارحیت اور سختی بہت پسندیدہ خصوصیات ہیں۔ اچھا جی، ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے جی اکیتا۔ اکیتا پیک لیڈر کی حیثیت سے اپنی پوزیشن قائم کرنے کے بعد بھی اکیتا دوسرے کتے کے دوسرے نمبر پر آنے کے خیال کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ حصلت اکیتا کو انتہائی علاقائی اور دوسرے کتوں اور ان کے خاندان سے باہر کے لوگوں کے لیے جارحانہ بناتی ہے۔ لہٰذا آپ کو چوکس رہنے کی ضرورت ہوگی جب آپ کی اکیتا ناواقف لوگوں یا کتوں کے آس پاس ہو۔ کتا اپنے کھانے کا انتہائی محافظ بھی ہے، جو بھی کھاتا ہے اس کے قریب آنے والے کسی بھی شخص پر جارحانہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے اکیتا مناسب تربیت اور سماجی کاری کے ساتھ بہترین پالتی جانور بنتا۔ اچھا جی، نمبر 4 پر آ جاتا ہے جی ڈوبرمین پچر۔ ایک وجہ ہے کہ فلمیں عام طور پر ڈوبرمین پچر ہی استعمال کرتی ہیں۔ جب وہ خوفناک کتے کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس نسل میں دھمکی دینے والا عنصر واقعی مضبوط ہے۔ ڈوبرمین پچر نے نہ صرف حصہ دکھاتا ہے بلکہ اس کا کردار بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کتے کی انتہائی جارحانہ نسلوں میں سے ایک ہے۔ تاہم ڈوبرمین پچر اپنے خاندان کے لیے قابل ذکر میٹھا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں پالنے والے کتے پالے گئے تھے۔ بہرحال ڈوبرمین پچر کی بے پناہ وفاداری وہی ہیں
جو اسے دوسرے لوگوں کے لیے اتنا خطرناک بناتا ہے، کیونکہ یہ کتا کسی بھی چیز پر حملہ کرنے سے نہیں ہچکچائے گا جسے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے خطرناک سمجھتا ہو۔ اس طرح ڈوبرمین پنچر کو مناسب معاشرتی اور ایک پر اعتماد ہینڈلر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ میں غیر یقینی صورتحال کا پتہ لگاتے ہیں تو وہ معاملات کو اپنے جبڑوں میں لے جائیں گے۔ اچھا جی، نمبر 3 پر آ جاتا ہے جی ڈوگو ارجنٹینو۔ ڈوگو ارجنٹینو بڑے کھیل کا شکار کرنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے پالا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس نسل کو ڈیزائن کرتے وقت جارحیت، چالاکی، بے لگام طاقت جیسی خاصلتوں کو بہت پسند کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان خصلتوں کو چیک میں رکھنے کے لیے آپ کو ان کو جلد از جلد سماجی بنانا چاہیے۔ ڈوگو ارجنٹائن ان چند کتوں میں شامل کیا جاتا ہے جو پٹ بیلز کو اپنے پیسوں کے لیے دوڑ دے سکتے ہیں۔ جب یہ سراسر جارحیت اور سختی کی بات آتی ہے، در حقیقت اس نسل کو اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ اس پر متعدد ممالک بشمول آسٹریلیا، سنگاپور، یوکرین اور برطانیہ میں پابندیاں عائد ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی روٹ ویلر۔ روٹ ویلر اپنی جارحیت کی انتہائی وجہ سے مشہور ہے۔ بدقسمتی سے ان کی خوفناک ساکھ میرٹ کے بغیر نہیں ہے، تاہم روٹ ویلر اپنے خاندان کے ارد گرد ناقابل یقین حد تک پرسکون اور نرم مزاج ہیں۔ ان کے اوسط لکیر تب ہی سامنے آتی ہے جب کوئی ناواقف فرد ان کے ارد گرد یا ان کے پیاروں کے آس پاس ہو۔ یہ سمجھ میں آتا ہے چونکہ روٹ ویلرز کو پالنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اچھا جی، نمبر 1 پر آ جاتا ہے جی پٹ بیلز۔ پٹ بیلز ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر ہے کیونکہ گڑھے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کافی خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ڈاگ فائٹنگ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس طرح جارحیت اور استقامت جیسی خصلتیں اس نسل کے خون میں بہت پسند کی گئیں۔ مزید یہ کہ پٹ بیلز تمام کتوں کا انتہائی مہلک کاٹنے کا انداز رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، شیطانی طور پر ہلاتے ہیں اور جانے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر پٹ بیل حملوں کے نتیجے میں خوفناک چوٹیں یا یہاں تک کہ موت واقع ہوتی ہے۔